آج چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہم کسی کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیسے بلا؟ آپ میں سے کتنے میرے پیارے بھائی بیٹھے ہوں گے، ان سے کہا جائے نا بھائی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے نا تو نماز نہیں ہوتی، کہتے یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح بخاری کھولی اور دیگر کتابیں، جس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ نہیں قرآن میں آیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اور سادہ لو انسان کیا کہتے ہیں؟ بات تو ٹھیک کر رہا ہے. اگر اس کو یہ علم ہو کہ یہ قرآن کی آیت کب نازل ہوئی، یہ سورۃ الاعراف ہے، سورۃ الاعراف مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی. سورۃ فصلت مکی ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کافر کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو. کافروں نے کہا کہ محمد کا قرآن نہیں سننا، صحابہ کا قرآن نہیں سننا، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو مومنوں کو کیا حکم ہوا؟ مومنوں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جایا کرو، غور سے سنا کرو. یہ مکے کی بات ہے، مکے میں تو نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی. نماز تو مدینہ میں 2 ہجری میں فرض ہوئی ہے. تو مکے کی آیتیں جو کافروں کے لیے جواب میں تھی اس کا مسلمانوں پہ فٹ کر کے سورۃ الفاتحہ چھڑانا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اس کا تعلق کیا ہے نماز کے ساتھ؟ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ما من آیت من کتاب اللہ الا وانا اعلم فیما نزلت وأین نزلت، قرآن کی کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے اللہ نے یہ سکھایا نہیں ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی. وَلَوْ أَعْلَمُ مَكَانَ أَحَدٍ أَعْلَمُهُمْ بِكِتَابٍ مِّنِّي تَنَالُهُ الْمَطَايَا لَأَتَيْتُ، اگر آج بھی مجھے پتہ چل جائے کہ کسی کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے اور وہاں سواری پہنچ سکتی ہوئی تو میں ضرور جا کے وہ بھی سیکھوں. جب تک آپ قرآن کو سمجھیں گے نہیں آپ کو کیا پتہ کہ یہ آیتیں یہ کافروں کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں بس ایک دوسرے پہ فٹ کرتے لوگ نظر آتے ہیں. حقیقت کہیں ہوتی ہے اور باتیں ان کی کوئی اور ہوتی ہے.